امام رضا کا قدم مامون کے دربار میں آیا. مامون نے کہا اے فرزند رسول, آپ تو کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ پھر بارہ الہ کیوں کہا؟ اللہ سے دعا تو میں بھی مانگ سکتا ہوں, اللہ سے دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں. اس کا مطلب بارش آپ نے نہیں برسائی, بارش تو اللہ نے برسائی ہے. اگر تیرا اختیار ہے تو پھر تو اپنے کہنے میں بارش برساتا. امام رضا کے چہرے کے تیور بدل گئے, چہرے پہ علی والا جلال آ گیا. علی والے جلال کو چہرے پہ سجائے ہوئے امام نے پورے دربار میں نظر دوڑائی. امام کی نظر سامنے دیوار پہ پڑی. دیوار پہ قلین کا ٹکڑا تھا, اس کے اندر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے شیر کی طرف دیکھ کے ابھی انگلی کا اشارہ کیا, یہ شیر چنگھاڑتا ہوا باہر آیا. شیر کا باہر آنا تھا, دربار خالی ہوا. مامون نے اپنے پاؤں تخت پہ رکھ کے کہا رضا یہ کیا کیا ہے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد امام نے شیر کی طرف توجہ کرنے کے بعد کہا جب میں نے تجھے حکم دیا ہی نہیں تھا تو آیا کیوں ہے؟ اسے کہا مولا آپ نے میری طرف دیکھا, یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے باہر نکل کے بتایا ایسے ہو سکتا. یہ کیا تھا؟ یہ اختیار امام تھا. میدان میں اللہ منوایا, دربار میں اپنا اختیار منوایا. اگر میدان میں اپنا اختیار منوا دیتے کئی لوگ اللہ کی بجائے رضا کو سجدہ کر دیتے. وہاں الوہیت منانی تھی, دربار میں ولایت منوانی تھی. وہاں اللہ منوایا, یہاں کے خود کو منوایا. آل محمد کے نام وہ نام ہے کہ یہ صرف اسم اعظم نہیں, یہ اسماء حسنہ ہے. اکثر ہمارے لوگ, وہ شعر بھی ہے کہ علی کا نام ہے وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام ہے. علی اسم اعظم نہیں, علی اسم حسنہ ہے. بس امام رضا کا ایک اور حوالہ اور آپ کو سنا. مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا, سمندر کا سفر کرنا تھا اس نے, تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا سے دعا لکھوا کے کہ اگر سمندری سفر میں کوئی پریشانی تکلیف مصیبت آ جائے تو میں دعا پڑھ لوں. امام رضا کا سپاہی چلتا ہوا دربار میں آیا. دربار کے باہر امام سے ملاقات نہ ہوئی, معروف کرخی سے ہو گئی. یہ معروف کرخی امام کا چہیتا نوکر ہے. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی, جسے سنی بھائی غوث پاک کہتے ہیں, انہوں نے اپنے کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جہاں سے میں نے فیض حاصل کیا. غوث پاک جسے سنی میرے بھائی 11ویں والا پیر کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, صفحے اول میں لکھا ہے کہ میں نے فیض لیا تھا اپنے استاد جنید بغدادی تھے, انہوں نے لیا تھا سرائی سکتی سے, سرائی سکتی نے لیا تھا کرنی سے, اور کرنی نے فیض لیا تھا معروف کرخی سے. جو میرے سنی بھائیوں کا غوث پاک ہے وہ چوتھے پشت پہ جا کے میرے امام رضا کے ماشکی کا شاگرد ہے. امام رضا کے شاگرد کا شاگرد نہیں, ماشکی کا شاگرد ہے. معروف کرخی تو پانی بھرتا تھا میرے آٹھ پہ بعد. مامون کا سپاہی آیا, اس نے کہا, مامون نے کہا کہ دیوار لکھا کے دے. معروف اندر گیا, تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑا کاغذ کا اس کے حوالے کیا, یہ پکڑ دعا. مامون سے کہنا مشکل ہے تو اسے پڑھ لینا. سپاہی نے ویسے ہی دعا پکڑی, آ کے مامون کو دے دی. مامون نے جیب میں رکھ لی, چلا گیا. سفر شروع, این سمندر کے وسط میں پہنچا. تپیڑے, طوفان, ہوائیں, مجھتا, یوں ہچکولے لینے شروع ہوئی کشتی. جلدی جلدی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ دعا نکالی. دعا نکالی تو اس دعا میں لکھا تھا, میرے اللہ میری کشتی کو بچا, تجھے معروف کرخی کا واسطہ. میری کشتی بچا, تجھے رضا کا واسطہ نہیں, معروف کرخی کا واسطہ. معروف کرخی کا نام پڑھنا تھا. مامون غصے میں لال پیلا ہو گیا. اپنے سپاہی سے بلوا کے کہا, دعا کس نے لکھی؟ اس کا مولا رضا نے. ملا تھا امام سے؟ نہیں. کس کو ملا تھا؟ اس نے کہا جب میں گیا تو دروازے پہ معروف کھڑا تھا, تو میں نے معروف سے کہا تھا دعا لکھوا کے لاؤ. اس کا دھوکہ کر دیا اس نے, بجائے امام سے لکھوانے کے خود ہی لکھ دی. وہ مجھے مارنا چاہتا ہے, یہ کہہ کے اس نے غصے سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یوں لے کے یوں غصے میں دریا میں سمندر میں پھینکا. جیسے ہی سمندر کے ساتھ ٹکڑے کا لگنا تھا, لہریں اپنی جگہ پہ واپس آ. ڈوبتی ہوئی کشتی دوبارہ آ کے سطح سمندر پہ تیرنے لگے. سانسیں واپس آ گئیں, جسم میں جان واپس پلٹ آئی. سارا سفر مامون رشید نے پریشان ہو کے کیا. واپس آیا, سیدھا دربار میں گیا, اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا معروف کرخی کو گرفتار کر کے لاؤ. معروف کرخی کو مامون رشید کے سامنے پیش کیا گیا. مامون رشید نے کہا کہ معروف, جب میرا نوکر آیا تھا امام رضا سے ملنے, تو نے امام سے نہیں ملنے دیا. اسے کہا نہیں ملنے دیا. کیوں؟ اسے کہا تیرے نوکر نے کہا تھا کہ مامون نے کوئی دعا لکھوانی ہے. مامون رشید نے کہا پھر وہ دعا کس نے لکھی تھی؟ امام رضا نے. معروف کرخی نے کہا نہیں. کس نے لکھی تھی؟ میں نے. امام رشید نے کہا حد ہو گئی ہے, اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے, دعا میں نے امام سے لکھوانی تھی, تو نے کیوں لکھی؟
جملہ کہا ہے شام تک جملے کی ٹھنڈک محسوس ہوگی. معروف فکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے. ہائے ہائے ہائے.